الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من الذين اور ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہے یحرفون الکلمہ ہٹا دیتے ہیں کلمات کو عن مواضعہ ان کی جگہوں سے وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی وَاسْمَعْ سن تو غیر مسمع نہ سنایا جائے تو وَرَائِنَا اور کہتے ہیں رائنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور کام کرتے ہوئے دین میں وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ قالوا کہتے سمعنا ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی وَاسْمَعْ اور سن وَانظُرْنَا اور دیکھیے رعایت کیجیے ہمارے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے وَأَقْوَمَ اور درست تر وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ اور لیکن لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بس وہ نہیں مان لائیں گے إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے. ہوش سنبھالنے کے بعد انسان کے اوپر جو سب سے پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے احترام کرے تکریم کرے اکرام مصطفیٰ کرے. اس کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اکرام مصطفیٰ مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے اسی طرح عزت رسول احترام رسول کرنا غیر مسلم کے اوپر بھی لازم اور ضروری ہے. اللہ کریم نے سورۃ حجرات کے اندر اکرام مسلم بھی بیان کیا ہے اکرام اقوام بھی بیان کیا ہے قوموں کا اکرام اور انسان کا بھی اکرام بیان کیا ہے قبیلوں کا اکرام بیان کیا ہے لیکن سب سے مقدم اللہ نے کیا ہے تو اکرام رسول کو مقدم بیان کیا. سب سے پہلے فرمایا تمام عزتوں میں سے مقدم عزت ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام احتراموں میں سے مقدم احترام ہے تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ زندگی کی کسی موڑ کے اوپر میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے اندر، میرے نبی کی عزت کے اندر، میرے نبی کی تکریم کے اندر، میرے نبی کے عدب کے اندر اگر کوئی گستاخی ہو گئی، جانتے ہوئے یا بولتے ہوئے بھی گستاخی ہو گئی، تو سن لو ان تحبط اعمالکم، میں اللہ تمہارے سب کے سب اعمال کو برباد کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور میں نہیں ہوگا۔ تو سب احتراموں میں مقدم احترام، سب عزتوں میں مقدم عزت ہے تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اور ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی کی کسی ایک موڑ کے اوپر، کسی ایک لمحہ کے اوپر، زندگی کے ایک کسی سیکنڈ کے اندر بھی 100 میں سے ایک حصہ بھی اگر عزت رسول کے اندر فرق اس سے سرزد ہو جاتا ہے، بےدبی رسول ہو جاتی ہے، اکرام مصطفیٰ کے اندر کوئی فرق آ جاتا ہے، تو اللہ اس کی ساری زندگی کی پڑھی ہوئی نمازوں کو برباد کر دیتے ہیں، ساری زندگی کے رکھے ہوئے روزے برباد ہو جاتے ہیں، ساری زندگی کے کیے ہوئے صدقات برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی کے کسی موڑ کے اوپر میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر اگر فرق آ جائے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن جو انسان میرے نبی کے احترام میں فرق لاتا ہے، میرے نبی کی عزت نہیں کرتا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جیسے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر میرے نبی کا احترام فرض تھا، میرے نبی کی وفات کے بعد بعین ہی میرے محبوب کی حدیث کا احترام کرنا بھی فرض ہے، جیسے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، تکریم کرنا فرض تھا، اسی طرح قیامت تک میرے پیغمبر کی حدیث کی عزت کرنا، اکرام کرنا اور تکریم کرنا یہ بھی ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ زندگی کے کسی موڑ کے اوپر بھی یہ کبھی ذہن میں خیال بھی نہ لانا کہ آپ کے سامنے کوئی میرے محبوب کی حدیث بیان کرے اور وہ ہو آپ کے عقیدہ کے خلاف تو فوراً عقیدے کی اصلاح کر لینا، اگر حدیث مصطفیٰ آپ کے عمل کے خلاف ہو تو فوراً اپنے عمل کی اصلاح کر لینا، لیکن توحید میرے محبوب کی حدیث کی کبھی بھی تصور بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ ہر جرم کی سزا مرنے کے بعد ہے، لیکن جو انسان عزت رسول میں فرق ڈالتا ہے اللہ دنیا کے اندر سزا دے دیتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حدیث کے راوی حضرت سلمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ایک انسان کھانا کھا رہا تھا لیکن بشمال ہی اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اور اللہ کے بندے اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ وہ انسان کہنے لگا تکبر کی بنا پہ میرے محبوب کی توہین کرتے ہوئے کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ کلمہ اس نے تکبر کی بنا پہ کیا۔ اب حدیث مصطفیٰ کیا آ گئی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھا، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے حدیث مصطفیٰ کے جواب کے اندر کیا ہے تکبر کی بنا پہ کہا ہے لا استطیع، میں اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اب اس نے توہین کی میرے محبوب پیغمبر کی حدیث کی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استطعت
تو ساری زندگی کبھی بھی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا۔ یہ الفاظ نکلے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے۔ اللہ نے اس کے دائیں ہاتھ کو شل کر دیا اور فوراً اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اور اس کا ہاتھ ساتھ لگ گیا، اور وہ ساری زندگی کبھی دائیں ہاتھ سے پھر کھانا کھا نہ سکا۔ تو ہر جرم کی سزا مرنے کے بعد ہے، لیکن اگر کوئی انسان توحید مصطفیٰ کرتا ہے، میرے پیغمبر کی عزت کے اندر فرق لاتا ہے، تو اللہ دنیا کے اندر سزا دے دیتے ہیں۔ یہودیوں کی طرف کو جو سمجھایا جا رہا ہے میرے محبوب کی توہین نہ کرنا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرنا، کیسے وہ توہین کرتے تھے ذرا قرآن کا منظر دیکھیے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہیں، یحرفون الکلمہ، وہ پھیر دیتے ہیں کلمات کو عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، جب ان کو کہا جائے کہ سنو، اور کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر کیا کہتے ہیں وَاسْمَعْتُ صُمْ غَيْرَ مُسْمَعِلْ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کبھی نہ سنایا جائے۔ اس جملہ کے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ میرے محبوب کی توہین والے کلمات کو ادا کرتے ہیں، اور زبان سے کیا کہتے ہیں وَرَائِنَا، رائنا کا معنی ہے رعایت کیجئے، لیکن وہ میرے محبوب کی توہین کرتے ہوئے کہتے تھے رائنا، ہمارے چرواہ۔ اس لیے اللہ کریم نے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، مجھے اور آپ کو خطاب کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، ایسے الفاظ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے جن الفاظ کے اندر میرے محبوب کی توہین کا شیبہ موجود ہوئے۔ رائنا کے اندر میرے محمد کی توہین والا شیبہ موجود ہے۔ اے اہل ایمان، آج کے بعد اگر تمہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا ہو تو یہ قطعاً نہ کہنا رائنا، بلکہ کہنا وقول انظرنا، محبوب جی ہمارے رعایت کیجئے، انظرنا کا لفظ استعمال کرنا۔ یہ یہودی کیا کہتے ہیں ورائنا، زبانوں کو موڑ کر توہین والے الفاظ میں محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کرتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو مروڑ کے یہ لفظ توہین والے استعمال کرتے ہیں۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر طعن کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور آپ کے لیے کہتے سن لیجئے گا، وَانظُرْنَا، رائنا کی جگہ میں انظرنا استعمال کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے لیے دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور سب سے زیادہ درست بات ہوتی۔ لیکن اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اصل بات یہ ہے انہوں نے آپ کی توہین کی ہے، اور توہین کرنے کی وجہ سے یہ کافر ہو گئے، اور جب کافر ہوئے تو کیا ہوا وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں کے پر اللہ کی لعنت آ گئی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کفر کون سا تھا؟ میرے محبوب کی توہین کرنا۔ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت آ گئی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ایمان کی توقع نہ رکھنا، ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لے آئیں گے۔ توجہ ہے؟ توحید مصطفیٰ ایک ایسا جرم ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ابو لہب نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے عتبہ کو کہا کہ تو سفر میں جا رہا ہے شام کے علاقے کے اندر، جاتے جاتے جاؤ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے آ گیا۔ عتبہ کیا میرے محبوب کے سامنے توہین کی، توہین والے الفاظ بولے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا کی کلمے نکلے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟
اللہم صلت علیہ قلبا من کلابک، اللہ اس نے میں محمد کی توہین کیا ہے، میں محمد کا دل دکھایا ہے، میں محمد کی گستاخی کیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں اپنے درندوں میں سے اس کے اوپر کوئی درندہ مسلط کر دے۔ اللہ اللہ، جب امام الانبیاء کی زبان سے یہ بد دعا کے الفاظ نکلے ہیں، یہ اپنے پچھلے پاؤں توڑتا ہوا اپنے والد کے پاس ابو لہب کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے توہین، مجھے بد دعا دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ میرے گستاخ کے اوپر مسلط کر دے۔ ابو لہب کہتا ہے کافر، پر کیا کہتا ہے مجھے خطرہ ہے کہ محمد کی بد دعا تمہیں کہیں خوار نہ کر دے اور تمہیں برباد نہ کر دے۔ صبر کے اوپر جانے لگا ہے، تمام مسافروں کو جمع کر کے کہتا ہے میرے بیٹے کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، تم جانتے ہو تمہارے اوپر میرے بڑے احسان ہیں، تمہارے اوپر میرے بڑے احسان ہیں، خیال کرنا میرے بیٹے کی دیکھ بھال کرنا۔ اللہ اللہ، شام کے علاقے کے اندر جاتے جاتے رات آ گئی ہے، سارا مسافروں نے سامان جمع کیا ہے، سامان جمع کرنے کے بعد اوپر عتبہ کو میں سلا دیا ہے اور سارے مسافر سامان کے ارد گرد سو گئے ہیں۔ اللہ کریم کا کرنا ایسا ہوا ہے جب سوئے تو گہری نیند کے اندر چلے گئے، اللہ نے جنگل کے درندے کو حکم دیا ہے جاؤ آج آپ کے علاقے کے اندر میرے محمد کو گستاخ آیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ جنگل کا شیر آتا ہے، ایک کا منہ سونگتا ہے، دوسرے کا سونگتا ہے، تیسرے کا سونگتا ہے، گویا کہ اپنے شکار کو تلاش کر رہا ہے، تمام کے منہوں کو سونگا ہے، پیچھے ہٹ کے اپنے جسم کو سنبھال کے یہ شیر دوڑ لگاتا ہے، سامان کے اوپر جو انسان سویا ہوا تو بس پر منہ کو جا کے سنتا ہے اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جس شکار کی تلاش کے اندر یہ پھر رہا تھا اس کو یہ شکار مل گیا ہے۔ اس شیر نے فوراً اس کے اوپر حملہ کر گیا، حملہ کر کے گستاخ پیغمبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ شکار پہریدار صبح کو اٹھتے ہیں تو عتبہ جو ہے وہ اللہ کی عذاب کی لپیٹ کے اندر آ گیا اور جنگل کے درندے نے اس کو چھین پاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ اللہ، لوگوں ہر جرم کی سزا مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ جو انسان میرے محمد کی توہین کرتا ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ دنیا کے اندر اس کی موت کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتے ہیں۔ میرے محبوب کی بد دعا نہ لے آئی، اللہ نے اپنے جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ مسلط کر کے گستاخ پیغمبر کو واسل جہنم کر دیا۔ فرمایا اے اسلام، زندگی کے اندر کبھی میرے محمد کی توہین نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو عزت رسول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا